بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودی نظام کی خرابیاں۔ فرمایا کہ آج کل یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ عمل اس طرح ہوتا تھا، اس لیے آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج چونکہ یہ عمل اس طرح نہیں ہو رہا ہے لہذا وہ حرام نہیں ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ خنزیروں کو اس لیے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ اس زمانے کے جو خنزیر تھے وہ گندے ماحول میں پڑے رہتے تھے، غلاظت کھاتے تھے، گندے ماحول میں اس کی پرورش ہوتی تھی۔ اب تو بہت صاف ستھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور ان کے لیے اعلیٰ درجے کے فارم قائم کر دیے گئے ہیں، لہذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس کی صورتیں چاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں، لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ پھر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں تجارتی قرضوں یعنی کمرشل لون کا رواج نہیں تھا اور سارے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لیے جاتے تھے۔ اس موضوع پر میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سود کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ میں نے لکھا ہے۔ اس حصہ میں نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی قرضوں کا لین دین ہوتا تھا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عرب صحرانشین تھے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے وہ ایسا سادہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس میں تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی، اور اگر تجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی ہوتی ہوگی، اور وہ بھی 10-20 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی۔ عام طور پر ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بات درست نہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔ مثلا آج کل جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا تصور نہیں تھا، لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا، اس لیے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلہ کے تمام آدمی 1-2 روپیہ لا کر ایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم شام بیچ کر وہاں سے سامان تجارت منگواتے۔ آپ نے تجارتی قافلوں کا نام تو سنا ہوگا، یعنی وہ کاروان یہی ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے ایک روپیہ جمع کر کے دوسری جگہ بھیجا اور وہاں سے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کر دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ جو فرمایا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ بھی اسی بنا پر کہ یہ عرب کے لوگ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور گرمیوں اور سردیوں کی یہ سفر صرف تجارت کے لیے ہوتے تھے۔ یہاں سے سامان لے جا کر وہاں بیچ دیتے تھے، وہاں سے سامان لا کر یہاں بیچ دیا، اور بعض اوقات ایک آدمی اپنے قبیلے سے 10 لاکھ دینار قرض لیتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس لیے قرض لیتا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، یا اس لیے کہ اس کے پاس میت کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ اتنا بڑا قرض لیتا تھا تو وہ کسی کمرشل مقصد کے لیے لیتا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمہ ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 10,000 مسکال سونا تھا۔
اور تقریباً 4 ماشے کا ایک مسکال ہوتا ہے، اور یہ 10,000 مسکال کوئی سرمایہ نہیں تھا بلکہ یہ سود تھا جو لوگوں کے ذمے اصل رقوم پر واجب ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قرض جس پر 10,000 کا سود لگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لیے لیا گیا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کے لیے لیا گیا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آج کل بینکنگ کا نظام ہوتا ہے۔ لوگ جب ان کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھواتے تو یہ ان سے کہتے کہ میں یہ امانت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں، یہ رقم میرے ذمہ قرض ہے، اور پھر آپ اس رقم کو تجارت میں لگاتے۔ چنانچہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت جو قرض ان کے ذمہ تھا اس کے بارے میں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ذمہ واجب الادا قرضوں کا حساب لگایا تو وہ 22 لاکھ دینار نکلے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے یہ بالکل غلط ہے، خلاف واقعہ بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے اور اس پر سود کا لین دین بھی ہوتا تھا، اور قرآن کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کمرشل لون پر انٹرسٹ لینا جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لینا جائز نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی پلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ایک سود مفرد ہوتا ہے یعنی سمپل انٹرسٹ، اور ایک سود مرکب ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی سود پر بھی سود لگتا چلا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لہذا وہ تو حرام ہے، لیکن سود مفرد جائز ہے اس لیے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں، یا ریٹ آف انٹرسٹ کے کم یا زیادہ ہونے کی بحث نہیں، جو کچھ بھی ہو اس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی اگر تم ربا سے توبہ کر لو تو پھر تمہارا جو راس المال ہے وہ تمہارا حق ہے۔ اور خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارا حق ہے جو اصل مال ہے، لیکن اس کے علاوہ تھوڑی سی زیادتی بھی ناجائز ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد حرام نہیں، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ سب حرام ہے، اور قرض لینے والا غریب ہو تب بھی حرام ہے، قرض لینے والا امیر ہو مالدار ہو تب تو بھی حرام ہے، اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لیے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہے، اور اگر تجارت کے لیے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے، اس کے بارے میں تفصیل اگلے ویڈیو میں ہوگی۔